کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو سب سے پاورفل چیز ہے وہ میڈیا ہے. حکمرانوں ان سے ڈرتی ہے, فوج اس سے ڈرتی ہے, سب لوگ ڈرتے ہیں. لیکن یہ جو پاورفل میڈیا ہے یہ استعمال کس طرح ہوتا ہے, کون اس کو استعمال کرتا ہے, اور ہماری سمجھ میں کیا ہے کہ میڈیا ہے کیا چیز. ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, اخبار, میگزینز, اس طرح کی چیزیں. ایک بہت اہم میڈیا ہے جو ہم سب بھول جاتے ہیں, اور وہ ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ آج کی دنیا میں سب سے پاورفل میڈیم ہے ایکسپریشن کا, اور سیل فونز. پاکستان کی جو ٹیلی ڈینسٹی ہے وہ دنیا کے سب سے ہائی لیولز میں ہے, آئی تھنک نمبر 2 اور 3 ان دا ورلڈ. تو آج ہم بات کریں گے یہ جو نئی میڈیا ہے اس پہ, اور اس اینگل سے بھی بات کریں گے کیا اس نئی میڈیا کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اس کو ایکسپینڈ کریں, نہیں ایکسپینڈ کریں, لوگوں کی ذہنوں کو کس طرح کنٹرول کریں یا نہیں کنٹرول کریں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے علی بالاخان والا, who's a businessman, a blogger, اور آپ ایک ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں, muslimmatters.org. جی, you represent muslimmatters.org. اچھا, تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے, because لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, ہم صرف انارکی اور یہ حکومتوں کو ٹاپل کرنے والی باتیں کرتے ہیں یا ڈیٹس مار رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور ان کے ساتھ ہے جہاں راہ, who is a blogger, a social activist and the president of Pasha. تو پاشا ہے کیا؟ آپ تو پاشا کی پاشا ہے. Pasha is the Pakistan Software Houses Association for IT and IT enabled services. دیکھ لو, یہ ایسوسیشن ہے جو پورے IT سیکٹر کو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اس کو کنٹرول کرتی ہے, پالتی ہے. نہیں, کنٹرول نہیں. اور ویری ہیپی ٹو ہیو ود اس فرام لاہور مسٹر رضا رومی, اور وہ تو آپ کا پین نیم ہے, اور اسی سے ہم چلیں گے بیکاز آج کل ہمیں رومیوں کی ضرورت ہی ہے, یہ باقی سارے بہت ہو گئے. تو رضا رومی از اے رائٹر, بلاگر, ایڈیٹر, اور آج کل کراچی میں کسی نہ کسی طرح پہنچ گئے. تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ نیو میڈیا اصلی یہاں پہ یہ طاقت یہی ہے نیو میڈیا؟ بالکل ٹیمی, نیو میڈیا ایک گلوبل لیول کے اوپر ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اور پاکستان میں اگرچہ انٹرنیٹ کی پینیٹریشن اس طرح نہیں ہے, اونلی 10% آف پاکستان یوزز دا انٹرنیٹ ایکٹیولی, بٹ لیکن اگر آپ نمبرز میں دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. اگر 180 ملین کا آپ 10% بھی نکالیں تو وہ ایک کافی بڑی تعداد بن جاتی ہے. خصوصی شہری علاقوں میں انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت استعمال ہو رہا ہے, ینگ لوگ اس کو بہت استعمال کر رہے ہیں. فیس بک, ٹویٹر, بلاگنگ, یہ سب بڑے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ جو پرانا میڈیا ہے اس کو, یعنی کہ پرنٹ اور ٹی وی ہے, یہ اگلے چند سالوں میں یہ اس کو اوورٹیک کر لے گا. اوورٹیک کرے گا, ویسے آئی تھنک ابھی بھی اوورٹیک کیا ہے. ٹی وی کو شاید نہیں, لیکن پرنٹ اور ریڈیو. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے, انہوں نے کہا کہ 10% ابھی اس کو استعمال کرے, لیکن ہم نے اس کو فیکٹری نہیں کیا جو ٹیلی فونز کے ساتھ ہو رہا ہے. جی بالکل, بیکاز ٹیلی فونز کا جو ہے تو مور دین 50% آف پاکنستان کے پاس ٹیلی فونز ہیں. 105 ملین پی ٹی اے کے لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس کے لیے 105 ملین. تو آپ 100 ملین بھی, بیکاز کئی لوگوں کے پاس 2 کنیکشنز ہیں, 3-4, بہت سارے. ویسے پی ٹی اے نے کچھ بند بھی کر دیا, لیکن 100 ملین آپ کہہ بھی دیں کہ یوزرز ہیں. 100 ملین از ہیوج. 100 ملین, بالکل. the power of the cell phone. اور اس پہ سب کچھ ہوتا ہے, اس پہ انٹرنیٹ بھی ہے, اس پہ ٹی وی بھی ہے, اس پہ ایس ایم ایس, فیس بک, یوٹیوب, دنیا جہاں کی چیزیں اس میں آتی ہے, ویڈیو کانفرنسنگ, ایوریتھنگ, سب کچھ آتا ہے. تو پاور اتنا چھوٹا سا کی چیز کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں پاور ہے, تو اس کو آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس چیز کے لیے استعمال کرتی ہوں, اور میرے خیال میں بہت سے لوگ انہی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم لوگوں کو, چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے ہو یا مارکیٹنگ کے لیے ہو یا کوئی بھی چیز ہو, ٹورزم کے لیے ہو, آپ کو باہر جانا پڑتا تھا, جہاز پہ چڑھ کے بہت میلوں دور جانا پڑتا تھا کوئی اچھی یونیورسٹی میں, یا کوئی میوزیم دیکھنا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے, یا نیٹ ورکنگ کرنے کے لیے, یا اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے. اب یہ سب کچھ آپ بیٹھے یہاں سے کر سکتے ہیں. تو یہ پاور جو ہے, جو ایکولائزر ہے بالکل, جو ویسٹرن ورلڈ کو ایکسیس پہلے تھا, جتنا رچنس ریسرچ کا ہے, ایجوکیشن کا ہے, ٹریڈ کا ہے, وہ سب ہم یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بیکاز آپ کے سامنے ایک آئی پیڈ پڑا ہوا ہے, اور میرے پاس یہ ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تو there's a I یونیورسٹی, ان دا سینس کہ اب میں ییل یونیورسٹی سے
कॉस कर सकती हूँ, या MIT से या स्टैनफोर्ड हार्वर्ड, हर प्रिंसटन, और फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत से, और उनकी पूरी लिस्ट है, रीडिंग लिस्ट सब कुछ है, और उस कोर्स को आप करें, उसके मटेरियल्स पढ़ें, उसके एसेज लिखे भेजे, मार्क होते, सब कुछ होता है फ्री। जी बिल्कुल, अमेजिंग। आई मीन अब ये क्यों लोग इसको बंद करना चाहते हैं? आई डोंट थिंक बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इट इज़ बेसिकली आप देखें कि कोई भी चीज़ है, ये सेल फोन है, इट कैन बी यूज फॉर गुड, इट कैन यूज फॉर बैड। ये चाय का कप है। हाँ जी, अब किसी ने मुझे अभी एक मैसेज भेजा है, आई गॉट अ ट्वीट हियर व्हिच सेज कि ये जो इश्यूज़ है कि एक वॉइस ऑफ रीज़न भी होनी चाहिए कि ये सेल फोन जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों को भी ब्लो अप कर सकते हैं इसके साथ, क्रिमिनल्स एक दूसरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी ने सेल फोन को नहीं बैन किया। हाँ यही बात है। यू कांट बैन समथिंग जो ज़रूरी आपकी डेली लाइफ की हो। तो तालीम भी डेली लाइफ की होनी चाहिए। नहीं, अब आप तालीम भी होनी देखें, चाहिए। एक साहब हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जिन्होंने कहा कि भाई देखें, अगर एक किताब है जिसमें कंटेंट बुरा है एक लाइब्रेरी में, तो आप लाइब्रेरी तो नहीं बंद कर देते हैं। बहुत तो अच्छा। फिर तो मतलब और लोग गंदे कपड़े भी बनाते हैं, अब कपड़े पहनना भी नहीं बंद कर देते, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं देखें, गाड़ियों से एक्सीडेंट्स होते हैं तो आप गाड़ियां भी नहीं बैन कर देते हैं, तो ये तो बहुत मतलब एक प्लेटफॉर्म को ब्लेम करना इसलिए कि किसी ने उसको मिसयूज किया है, तो मेरे ख्याल में ये अपने ही को हो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये जो एक कंट्रोवर्सी चलती है, हर वक्त कंट्रोवर्सी सिर्फ रिलीजन से शुरू होती है, आप उसको कैसे देखते हैं? जब लोग आपको ईमेल करते हैं, कहते हैं कि अब ये सिचुएशन हो गया है, तौहीन रसूल हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, आप क्या जवाब देते हैं? बेसिकली इश्यूज तो काफ़ी सीरियस होते हैं। मेरा भी खून खोलता है कि अगर ऐसी चीज़ हो, हर मुसलमान का खोलेगा, बिकॉज है एक लव है तो डेफिनेटली आप उसको वो करेंगे, मगर क्या रिएक्शन हर चीज़ है? मतलब आप हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ठंडे दिमाग से, थिंक कामली कूलली, ठीक है, होता है। अगर कोई आपको आगे थप्पड़ मारता है तो यू वुडंट ban that person from being out there. क्रिश्चियंस कहते हैं ना, turn the other cheek. True. नहीं, मेरा रिस्पांस मुख्तलिफ होगा। ये होगा कि अगर कोई कंटेंट किसी प्लेटफॉर्म पे बुरा है जिससे हम ऑफेंड हो रहे हैं, जो हम सब होते हैं, अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो 98% इस मुल्क के लोग मुसलमान हैं, तो वो ऑफेंड होते हैं। तो आप उसको बैन करने के बजाय और ख़ुद आंख बंद करने के बजाय अगर उसी प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करें और अपनी पोजीशन आप डिफेंड करें और उसके ख़िलाफ़ लिखें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ नहीं है। तो आप कह रही है कि डिबेट जो है ना वो हम ले ले, उसको हम डिफाइन करें, हम डिसाइड करें कि जी ये जो बात होगी ये किस तरह होगी और कैसे होगी और कौन करेगा। इसलिए कि बैन करने से सिर्फ हम अपने लोगों को नहीं दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है उसको। दुनिया को की देखना या नहीं देखना, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना टेलीविजन सेट को की आवाज जरा बंद कर दें। जी बंद कर दी जी। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मैं पूरे चैनल अभी तक देखता हुआ आ रहा हूँ, पूरे कराची के अंदर केसी का इतना मसला हो रहा है कि इतनी 8-8, 9-9 दिन हो गए हैं, कोई इनकी फॉल्ट सही नहीं कर रहा है, 118 नंबर दिया हुआ है, इतने परेशान है कराची के अंदर मेरे, और कोई टीवी के अंदर, किसी भी टीवी के अंदर कोई भी नहीं बता रहा, पूरा कराची डिस्टर्ब हुआ है। अगर कोई फॉल्ट सही करने के लिए आते हैं तो लोग उनको मार रहे हैं, उनकी गाड़ियां जला देते हैं। अगर हम प्राइवेटली तौर के ऊपर अपना कोई काम करना चाहते हैं कि भाई हम कोई तार टूट गया है तो उसको बना लें, ये आपने एक बहुत अहम चीज़ उठाई है, हम इसी पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। ये जो बात करें, कराची में डिस्टर्बेंसेस बहुत हो रही है, यहाँ पे बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल बिजली 30 घंटे के लिए नहीं आ रही है और रायट्स हो रही है हर जगह, और अभी आई बिलीव के शेर शाह साइट वगैरह वहाँ पे रायट्स हो रही हैं। लेकिन जो इन्होंने बात की है, बिल्कुल जो हम बात कर रहे हैं, ये जो अल्टरनेट मीडिया है, अगर आप मिडल ईस्ट में देखें, इजिप्ट में जो हुआ है, जो मोबिलाइजेशन लोगों की हुई है
وہ اسی کے تھرو ہوئی ہے. بالکل. اور اگر لوگوں نے کچھ کرنا ہے, آپ ہم نے تو دیکھ لیا ہے کہ یا تو آپ خود کریں, لیکن آپ کے لیے کوئی کرنے والا نہیں ہے. ہماری حکومتیں تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی ہے. آئی مین بیکاز پرابلمز رہے ہیں, آئی ایم ناٹ بلیمنگ دا گورنمنٹ, لیکن پرابلمز رہے ہیں اتنے سالوں سے, تو اب ان کا یہ مسئلہ ہے. تو میں جو کہہ رہی ہوں کہ ہم کیوں نہیں موبلائز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. بالکل, آئی تھنک کہ آلریڈی ہو رہی ہے موبلائزیشن. اگر آپ آہستہ آہستہ دیکھیے کہ یہ جو ینگ پاپولیشن ہماری ہے, اب تقریباً 4 ملین رجسٹرڈ فیس بک کے یوز کرنے والے ہیں پاکستان میں. 4 ملین یعنی کہ 40 لاکھ, اور یہ تعداد بڑھی ہے روز بروز. ٹویٹر پہ بھی ہزاروں لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اور سائٹس وزٹ کرتے ہیں, سوشل نیٹ ورکس اور بہت سارے ہیں. میں تو صرف فیس بک کا ایک حوالہ دیا چونکہ دیٹس مور پاپولر آج کل. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, بجلی کے بحران کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, لوگ ٹریفک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ جو آپ نے عرب اسٹریٹ کا جو حوالہ دیا ٹیمی, یہ ایجپٹ میں جو ہوا, ٹونیزیا میں ہوا, آئی مین وہاں پہ یہ سارے کا سارا انقلاب ہی ہیز کم ٹو سوشل میڈیا, بیکاز جو تھا پریس تو بینڈ تھا, ٹی وی واز آلسو فیسز ہیوج سینسرشپ, اور اس سے تبدیلی کا آغاز ہوا. اور میرے خیال سے پاکستان میں آہستہ آہستہ یہ تبدیلی آ رہی ہے. اور جیسا آپ نے کہا سیل فون کے اوپر جو سیل فون کے اوپر جب انٹرنیٹ کی یوزج بڑھے گی اور لوگوں کے رابطے ہوں گی, موبلائزیشن ہوگی, ایس ایم ایس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. ایس ایم ایس کے تھرو بالکل, اور یہ میسج ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ عادل احمد. جی بیبی, I think when we talk of social media, جی really تعلیم کا بڑا عنصر ہوتا ہے بڑا. اس میں آپ سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھیے تو they're all wishy-washy like the rest of us, you know, because that primarily shows lack of education that is so evident in this country. بٹ یہ ایک ایوولوشنری پروسیس نہیں ہوگا عادل؟ جی, ایوولوشنری پروسیس نہیں ہوگا؟ ایوولوشنری پروسیس بیبی, تعلیم جو ہے وہ ایوولوشنری پروسیس نہیں ہے, اٹس اے کانشیس ڈیسیژن. No, but what I'm saying is کہ یہ جو امپروومنٹ جو سوشل میڈیا کے تھرو جیسی تعلیم امپروو ہوگی تو پھر اسی کے تھرو پھر یہ جو کانٹینٹ آئے گی یہ فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ, وہ بھی امپروو ہوتا جائے گا. آئی ایگری وتھ یو کہ نہیں ہے, خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے, ایجوکیشن از ناٹ اے پرائیورٹی, اور وہ نظر آ رہا ہے. مطلب ان کی پرائیورٹی نہیں بیبی, ان کی پرائیورٹی کیا مطلب معاشرے کی پرائیورٹی نہیں ہے, حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہے. جتنے لوگ جاہل ہیں اس وقت اس ملک میں, considering that we are 70% plus between the ages of 15 to 29 and more than 70% of those are illiterate, is, you know, shocking beyond belief. It's absolutely shocking. So how do we address illiteracy through social media and internet? اگر آپ دیکھیں ٹیمی تو ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ بھی آن لائن ہے. یوٹیوب پہ آپ سمجھیں لیکن ورچوئل یونیورسٹی جو یہ عادل احمد کہہ رہے ہیں, ورچوئل یونیورسٹی تو بعد کی بات ہے, ابھی تو آپ نے پرائمری اسکول سے شروع کرنا ہے. نہیں, مگر اگر 6 ملین بار وہ لیکچرز 6-7 ہزار لیکچرز ویوڈ ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت ہے. اسکولز آئی انڈرسٹینڈ کہ اسکول کا ایجوکیشن بھی ٹھیک کرنا چاہیے, مگر ایک چیز کا انتظار تو نہیں کر سکتے, دوسری چیز اگر آگے سے بڑھ رہی ہے تو اس کو بھی تو گراسپ کر کے اس کو بھی استعمال کریں. جی میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کا پرابلم ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں آپ تو بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے, بیکاز آپ سوچیں گے کہ او مائی گاڈ میں کروں گا کیا اس کے ساتھ. اب یہ تو اتنا بڑا ہے, یہ انسرماؤنٹیبل ہے. جی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو آپ امپروو کریں. لیکن اگر آپ ڈر کے مارے کہ ہم پیچھے ہٹتے جاتے, ہم اگر کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے اس کو بھی ہم ختم کر دیتے. اب واپس آئیں گے, اسی پہ بات کریں گے, تعلیم پہ, اور ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں میڈیا کو تعلیم کے لیے. We're going to take a short break. We'll be back. Stay with us.